روایتی ووٹر نہیں ہے یہ، وہ چاہتے ہیں کہ بدلاؤ آ جائے، ان کے علاقے میں کام ہو. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب میں الیکشن لڑا تو تقریباً 2 سال ہی رہی نا گورنمنٹ حکومت ایز اے ایم ایل اے. 2 سال میں نے جو کام کیا زیڈیبل والوں کے لیے جو کانسٹیٹنسی تھی، اب تو ڈیلیمیٹیشن کے بعد یہ بڑھ گئی، مگر اس سائڈ آپ نے زیادہ دیکھا ہوگا جو پراپر زیڈیبل ایریا جو پرانی کانسٹیٹنسی، اس میں آپ نے لوگوں کا جوش اور ولولہ زیادہ دیکھا ہوگا، کیونکہ ان کے لیے میں نے جتنا بھی مجھ سے ہو سکا ان کا کام کیا ہے. انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم نے میدان مار ہی لیا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں 1 to 1 ٹکر، وہ تو کوئی نہیں ہے. ایسے ہو سکتا ہے جیڈیبل والے تو نعرہ دے ہیں اب کی بار نمبر 4 تو میں ہی ہوں، وہ تو کہیں گے. اور ہمیشہ نیشنل کانفرنس نے لوگوں کو یہاں سنہرے خواب دکھائے ہیں، تو پھر وہ تعبیر نہیں ہوئے، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے. آپ دیکھیے یہ انہی کی دین ہے کہ جو ہوا 10 سال جو ہم ایک مصیبت کے مطلب اس میں گزر رہے ہیں، ہمارے جوان گزر رہے ہیں، ہمارے بچے گزر رہے ہیں. دیکھیے مجھے کسی بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اس ایریا میں یا کسی مطلب خاص کر سری نگر میں جو ہمارے یوتھس ہیں وہ زیادہ تر ڈرگز کی طرف لگے ہیں. لیکن بیسک کاز اگر ہم دیکھیں گے یہ دین نیشنل کانفرنس کی ہے. اگر ان کی پالیسی صحیح ہوتی، یہاں ٹرمائل نہیں ہوتا، یہاں باقی چیزیں نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو پڑھے لکھے لڑکے ہمارے ہیں وہ فرسٹریشن میں آ کے ڈرگز لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھائی حاصل کی تھی. پڑھائی کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن یہاں ہمارے کشمیر میں پڑھائی کا مقصد ہے نوکری، وہ تو ملی نہیں ان کو. سب سے پہلا کام جو ہوگا، اگر گورنمنٹ آف انڈیا سیریس ہے، جیسے کہ ہمارے ہوم منسٹر نے اعلان کیا کہ الیکشن کے بعد ہم اسٹیٹ ہوڈ دیں گے، اگر وہ چیز ہمیں ملتی ہے تو ایک قدم اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا جو یہاں کا ایڈمنسٹریشن ہے، میں صاف گو آدمی ہوں، صاف بولتا ہوں، ڈرتا نہیں. وہ تمام کی تمام ایڈمنسٹریشن ہے وہ باہر کی ہے، اور ان کی یہاں کسی بھی کشمیری یا جموں والے کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم 2 سال آئے دوسری جگہ جائیں گے. لیکن جو ہمارے لوکل اپنے آفیسر تھے، چاہے جموں کے تھے چاہے سری نگر کے تھے، ان کا یہ احساس تھا ہم اس اسٹیٹ سے بلانگ کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا کام کرنا ہے. سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایل جی صاحب نے جو باہر سے امپورٹ کیے ہیں یہاں، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے، اس سے تو تباہی ہو گئی، اس کی تباہی. یہ الگ بات ہے آپ کے لال چوک کو تھوڑا سا لپسٹک لگایا سمارٹ سٹی، خدا کرے یہااں اچھی خاصی گورنمنٹ بنے، پاپولر گورنمنٹ بنے اور کرپشن فری گورنمنٹ بنے، پھر کمیشن لگے. یہ سمارٹ سٹی میں کروڑوں اربوں روپے کا جو سیکنڈل ہے وہ کس کے جیب میں وہ پیسہ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ دیکھیے اٹکنے وٹکنے سے تو کام چلے گا نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، پھر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو اگنور کرنی ہی پڑے گی. ٹائم آیا ہے، ٹھیک ہے ہمارے لڑکوں نے غلطیاں کی ہیں، پتھراؤ کیا ہے، مانتا ہوں میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی لڑکے نے وہ جرم کیا ہے کہ زندگی بھر اس کو ہم سزا دیں. یہ تو انصاف نہیں ہے. سب سے بڑا جرم یہاں
قتل ہے اس کا بھی ازالہ ہوتا ہے. یہ تو قتل نہیں، یہ پتھراؤ تھا. اگر امت شاہ جی نے کہا کہ کشمیر کے حالات سدھر گئے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب وہ پتھراؤ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جن لڑکوں نے کیا یا کرتے تھے ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا. اگر ان کو یہ احساس ہے کہ ہم نے غلط کیا تو ان کو معافی دینی چاہیے، ان کو ان کے کیس ختم کرنے چاہیے. یہ ایک ایسی لٹکتی ہوئی تلوار ان کے سر پر ہے. کہیں بھی یہاں کوئی ایونٹ ہوتا تو کنسرن ایس ایچ او ان سبوں کو فون کر کے تھانے میں بلاتا. یہ دیکھیں کتنی ذہنی عذاب ہے ان بچوں کے لیے. وہ پریشان ہے کہ ابھی آتا ہے فون، صبح بلایا شام کو بلایا. دس از ناٹ فیئر. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا جو گزر گیا پاسٹ از پاسٹ. اب نئے سرے سے اگر زندگی ہم نے شروع کرنی ہے تو ان بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اپنے ساتھ چلانا ہے. سری نگر میں جہاں تک پیپلز کانفرنس کا تعلق ہے، ہم صرف 2 سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک عیدگاہ اور ایک جیڈی بل. مجھے نہیں معلوم آپ عیدگاہ کا دورہ کر چکے یا نہیں کیا ہے یا جانا چاہتے ہیں. میں تو اپنا کہوں گا کہ ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ابھی لاسٹ 2 دن پہلے ہم نے ایک میگا ریلی یہاں ارینج کی. یہاں کافی بہت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں. کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہے کس پارٹی نے اس کو فائنانس کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں عمر عبداللہ کو خود سوال کروں گا، جس طرح اس نے کہا ہے میں بھی اس کو سوال. وہ بتائیے کہ اس کو سپانسر نہیں کیا دلی نے. کیسے؟ آپ بولیں گے کیسے؟ ایسے کہ وہ جو کرکٹ سکنڈل تھا کروڑوں اربوں روپیہ کا، وہ ایک دم واش کیا. وہ سپانسر نہیں ہے، کوئی راحت نہیں ملی اس کو. سینٹرل گورنمنٹ سے تو ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ ہمارے اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے پارلیمنٹ الیکشن میں تھوڑی سی گڑبڑ پٹن کانسٹیچوئنسی میں ہوئی، باقاعدہ ہمارے خلاف پرچہ کٹا، باقاعدہ کورٹ سے ہمیں بیل ملی. نو ڈاؤٹ ان کو غلط فہمی تھی میرے لیے تو انہوں نے ایکوٹ کیا کہ کرن صاحب یہ نہیں تھے. اگر وہ لیبل ہماری طرف ہے تو پھر ہمیں ایف آئی آر نہیں لگتا. عمر عبداللہ صاحب کو ایف آئی آر لگنا چاہیے تھا جب انہیں یوسف کو مارا. اس وقت ان کو دلی کا آشیرواد تھا. قتل پر تو ایف آئی آر لگتا ہے. کیس بھی درج نہیں ہوا یوسف شاہ کا، جس کو اپنے گھر میں مار کے پھر اپنے یہاں کنٹرول روم میں کہا نہیں جی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، برین ہیمریج ہو گئی. پٹائی تو اس کو اس کے گھر میں ہی ہوئی تھی. اس کا کیا خطا تھا؟ اس نے پیسہ کا تقاضا کیا تھا، بھئی میرا پیسہ مجھے واپس دو. یہ عمر عبداللہ، فاروق صاحب، یہ تو تمہیں بتاتے رہتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی شغل بتاتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ نے خود دیکھا، میں نے بار بار کہا کہ فاروق صاحب کبھی اپنا پورا واضح نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہے، ان کا مدعا کیا ہے. ہم اگر دیکھیں گے، ابھی میں نے حال ہی میں ایک کلپ دیکھی جو میرا اپوننٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب چیف منسٹر عمر صاحب تھے تو میں ان کا پولیٹیکل سیکرٹری تھا. جو بھی آفیسر آتا تھا وہ پہلے مجھ سے ملتا تھا. جب میری کنسلٹ ہوتی تھی تب جا کے وہ سی ایم سے ملتا تھا. اب یہ کینڈیڈیٹ اس وقت اس کانسٹیچوئنسی میں بحثیت امیدوار الیکشن لڑ رہا ہے. لوگوں نے اسے پوچھا کہ آپ جب پولیٹیکل سیکرٹری تھے آپ کہتے تھے تمام آفیسرز میرے تھرو جاتے تھے، آپ نے کیا کیا؟ ان آفیسروں سے کام لینا تھا. یہ ایک چیز ضرور اس نے کیا. اگر اس کو پتہ چلا اس کانسٹیچوئنسی میں کوئی بزرگ یا کوئی محترمہ مر گئی، اس کے گھر جا کے فاتح خوانی کرتا تھا. اس کا سسٹم یہی ہے، جو مرے اس کے گھر جاؤ فاتح کرو. وہ نہیں، فاتح پر کتنا کام کریں گے کیا نہیں کریں. پریکٹیکلی مجھے بتایا میرا اپوننٹ کیا کام کیا ہے، کہاں پر کیا. ایک مثال وہ دے دے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر وہ نے ایک جگہ ثابت کر دیا کہ میں نے کسی جگہ، کسی محلے، کسی علاقے میں کوئی کام کیا ہے، میں آپ کے سامنے کنفیس کرتا ہوں
میں اسی وقت اس کے حق میں دستبردار ہو جاؤں.